السلام علیکم. تو بات ہو رہی تھی کہ انسانی ذہن جو ہے اس نے کوانٹم جمپ لیا اور ذہانت بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے جب فرشتوں نے شکایت کی کہ یہ انسان زمین میں جو فساد پھیلاتا پھر رہا ہے، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کسی نہ کسی شکل میں زمین پر موجود ہے نا. فرشتوں نے تبھی دیکھ کے ہی انہوں نے کہا نا، ورنہ ان کو پہلے تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد فوراً بعد وہ باندھنا لا علم لنا الا ما علمتنا کہ بھئی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، جتنا آپ نے بتا دیا اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں. وہ اپنے طور پہ کوئی کنکلوژن نہیں نکال سکتے تھے، جو انہوں نے دیکھنا تھا وہی انہوں نے بیان کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسانی شکل، انسان جو ہے ہیومن، کسی نہ کسی شیپ میں وہ موجود تھا، اور وہ زمین پہ ہی موجود تھا یا وہاں پہ موجود تھا اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ تو نہیں چلے بتا سکتے. لیکن بہرحال وہ وہاں تو نہیں تھا، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں عرش پہ، اور وہاں پہ تو اس نے یہ فساد نہیں برپا کرنے تھے، یہ فساد اس نے زمین پہ ہی برپا کیے ہوئے تھے. یہ ہم کنکلوژن نکال سکتے ہیں، کوئی ہمیں ڈیفینیٹ تو نہیں ہے کچھ، نہ ہی اس کے کوئی ثبوت ہمیں مل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو مشاہدات ہم روزمرہ کے کرتے ہیں، سائنسدانوں نے ان کے اوپر اپنی عمارت کی تعمیر کرنی ہوتی ہے اپنے دلائل کی. ایک اس میں تو یہ ہے کہ انسانی بچہ اور بندر کا بچہ یا چمپینزی یا اس طرح کے جو ذرا زیادہ سیکھنے والے جانور ہیں، اگر وہ ان سے کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے نوٹ کی. جن میں سے ایک یہ چیز نوٹ کی ہے کہ پہلے 2 یا 3 سال جب وہ بچہ ہوتا ہے، شروع میں بندر کا بچہ زیادہ تیزی سے سیکھتا ہے کہ اسکل لیولز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اسکلز کو اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے. اب یہ دیکھیں علم کی کئی ساری قسمیں، اب جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ جو اسکل لیول ہے، بیسک اسکل لیول ہے، وہ اس نے درخت پہ چڑھنا ہوتا ہے بچنے کے لیے. انسانی بچے کو تو یہ سیکھنے میں بڑا مشکل لگتا ہے، وہ بڑی جلدی سیکھ لیتا ہے، اس کی جبلت ہے. تو جو حیوانی جبلت کی چیزیں ہیں وہ جانور ہم سے جلدی سیکھ جاتے ہیں. انسان کا بچہ اسی لیے جو ہے وہ جنگل میں اس کا پلنا بہت مشکل ہے، جبکہ بندر کا بچہ جو ہے وہ جنگل میں پل جاتا ہے، اس کی ماں مر بھی جائے پھر بھی وہ پل جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیونکہ جو جبلت، جو سروائیول ڈرلز ہوتی ہیں، جو وہ چیزیں جو ہماری حیوانی جبلت میں رکھی گئی ہیں، وہ جلدی سیکھ جاتا ہے جانور. انسان کا بچہ بڑا مشکل ہے جنگل میں پلے، اس کے لیے بہت اسپیشل حالات چاہیے. اس کو انوائرمنٹ، پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو پہلے کیوں، اس کا جو اس نے جو علم سیکھنا ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس نے یہ ایوالو کرنی ہے ذہانت، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملا کے اس نے جو ہے آگے چیزیں بنانی ہے. اس لیے یہ جلدی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جو کنکلوژنس نکالنے ہیں، جو لاجکس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانی ذہن میں آتی ہیں، جانوروں کے ذہن میں نہیں آتی. تو بات تو ہو رہی تھی فرشتوں کی. جب فرشتوں نے یہ شکایت لگائی یا شکوہ کیا کہ بھئی دیکھیں جی آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، کیونکہ لائن میں سب کا دل کرتا ہے وہ خلیفہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں ٹیسٹ کروا دیتا ہوں اس کو، یہ کون سا مسئلہ ہے. تو ٹیسٹ کیا کرایا گیا؟ انسان کو حروف ابجد سکھائے گئے، کس لینگویج میں تھے، کیا تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتایا. حروف ابجد سکھائے گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسم اسماء سنائے گئے، سکھائے گئے. فرشتوں کو بھی یہ سکھائے گئے، یہ صرف انسانوں کو نہیں سکھائے گئے، کمپیریزن کرنا تھا نا، ان کو بھی سکھائے گئے، ان کو بتا دیا یہ جی اے بی سی ڈی ای ایف یا الف بے جو بھی ہے، اور فرشتوں نے بھی یہ سیکھے. اب انسانی ذہن جو ایوالو کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، اس نے اب یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ عرصہ ہوتا ہے وہ کئی سالوں، کئی ہزاروں سالوں پہ بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کئی ہزاروں سالوں پہ ہوگا. کئی ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو جی پوچھتے ہیں. تو آدم کو پوچھا اسے، تو اس نے فر 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 سنانے شروع کر دیے. اس نے جو اس سے آگے ملا کے بہت سارے نام بنائے ہوئے تھے، ایجاد کر چکا تھا، اتنے الفاظ اس نے جو ہے وہ حروف کو جوڑ جوڑ کے بنا چکا تھا، ان کے میننگز بنا چکا تھا، کمیونیکیشن اسکل اس نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ کی ہوئی تھی. فرشتوں بیچاروں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جوڑ جوڑ کے آگے بھی بنائی جا سکتی ہے. کیونکہ فرشتوں کا جو ماڈل ہے وہ اس میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تھی، وہ جو ان کو سافٹ ویئر دے دیا تھا وہ وہی تھا.
انسانی ماڈل جو تھا اس کو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دی گئی وہ ایسی انٹیلیجنس دی گئی کہ جو ایوالو کر سکتی تھی، جو لرن کرتی ہے اپنی غلطیوں سے بھی دوسری چیزوں سے بھی. تو یہ وہ فرق ہے جو فرشتوں کے لیے یہ وہ تھا علم، یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. یہ شاید وہ کوانٹم جمپ تھا جو انسان کو 30,000 سال پہلے ملا اور اس کا دماغ بڑا ہوا. آخر وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھایا؟ وہ ایکسٹرا میموری فٹ کی گئی یا پروم فٹ کی گئی دماغ میں، جس میں جو ہے یہ حروف ابتدائی اور ان سے آگے کام کیا. تو یہ انسانی ذہن کی ارتقاء کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ایک دم ہو گیا، ایک دم آؤٹ آف نتھنگ انسان بن گیا. یہ ایوالو کر کے ہی بنا ہے. ہاں وہ جو ایوالومنٹ کے بیچ میں جو وہ بندروں سے بنا ہے یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ جب یہ اسپیشیز جو بن رہی تھی بہت ساری، اس میں کوئی 20 یا 25 قسم کی مختلف اسپیشیز مختلف دور میں بنتی رہی، مختلف ادوار ان پہ آتے رہے جو انسانوں جیسی تھیں، ہیومن بینگ جیسی تھی شکلیں ان کی، لیکن ان کی ذہنی لیول، ان کا جو ہے جسمانی سٹرکچر چینج ہوتا ہے. جب یہ 4 پاؤں سے کھڑا ہو کے 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جو آخری مورا جو ہے اس میں چینجنگ آتی ہے. تو یہ سائنسدانوں نے نوٹ کیا ہے. جو پرانے ڈھانچے ان کو ملے ہیں پرانے انسانوں کے، اس میں وہ اور طرح سے ہے. گھٹنے کے جو جوڑ ہیں، جب آپ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہوں گے تو وہ گھٹنے کے جوڑ اور طرح سے گھسیں گے. جب آپ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں ان پہ اور طرح سے زور پڑتا ہے، اس کی شکل چینج ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی شکل چینج ہوتی ہے. گردن کی جو گھسنا ہے اور اس کی جو آخری مورا ہے اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے. یہ ایوالومنٹ ہے، یہ ایسی ایوالومنٹ ہے جو انسان جب 4 ٹانگوں سے اس نے 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع کیا تو یہ چیزیں اس کی چینج ہوتی گئیں. تو مختلف جو اگر آپ کاربن ڈیٹنگ کے حساب سے جب آپ مختلف ڈھانچوں میں یہ چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں تو یہ نوٹ ہوئی ہیں چیزیں. ایسے ہی بیس لیس تو بہرحال انسان جو ہے وہ ہم عصر حاضر کے سائنسدان، اور کیونکہ وہ گورے ہیں مغربی سائنسدان ہیں، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم ان کو رگیت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. غلط تو دیکھیں، غلط تو انسان ہوتا ہے. علم میں نے اپنی مثال دی ہے. یہی جو پہلی آیت ہے اس کو میں پہلے کیسے سمجھتا تھا کیسے سمجھا تھا، اور آخر میں اب مجھے آ کے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی جب انسان اگر وہ بچنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، تو وہ لرن کر سکتا ہے اس کتاب سے کہ کیسے میں بچوں اس دنیا کے آرام و آلائش سے، میں اس میں الجھ کے نہ رہ جاؤں. تو بات ہو رہی تھی انسانی ذہن کی، کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوئی، وہ کوانٹم جب ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ان کی پیشانی سے کنٹرول کیا ہوا ہے. ناسیتہا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نون الفنا سواد یہ تا تے ہا تابر ہوتا، ناسیتہا ان کی پیشانیوں سے. یہ فور ہیڈ آف کورس یہ پیشانی کو یہاں سے پکڑا نہیں ہے، اس فور ہیڈ کے پیچھے دماغ کا یہ والا جو حصہ ہے، یہ سائنسدان اب کہتے ہیں کہ ہماری تھاٹس کو کنٹرول کرتا ہے. تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے جو بلٹ ان ہے، ہم لرن کرتے ہیں مختلف چیزوں سے. ایک تو وہ طریقہ ہے، وہ ہم سیکھتے ہیں، مسلسل سیکھتے چلے جاتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کو ہمارا برین جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، ان کو پروسیس کرتا ہے، ان سے ہم کچھ نتیجے نکالتے ہیں. ان نتیجوں کو پھر ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں مزید آنے والے دنوں میں. اس طریقے سے یہ کنکلوژن ہم نکالتے ہیں، یہ بڑی لاجک ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم سیکھتے ہیں. انسان جو ہے اس ساری عمر سیکھتا رہتا ہے. تو یہ تو ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. اب ایک اور طریقہ بھی ہے جو تھاٹس، وہ اچانک تھاٹس پرووکس کرتی ہیں اندر، اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. یہ ہے وہ کنٹرول جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی پیشانی سے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ کنٹرول ہے جو انسان پرویز مشرف اتنی انٹیلیجنٹلی اپنی حکومت چلا رہا تھا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. امریکہ بھی اس کے ساتھ تھا، فوج اس کی اپنی تھی، جوڈیشری نے اس کو کھلا ہاتھ دیا ہوا تھا. یہی چیزیں ہیں ساری چلانے والی نا. لیکن اور وہ ڈیسیجن بھی بڑے اچھے لے رہا تھا. لیکن اچانک ایک دم یہ
یہ فور تھاٹ جب اس کی ناسی تھی یہ چینج ہوئی، اس نے کچھ ایسے ڈیسیجن لے لیے کہ جو کوئی انتہائی نامناسب تھے، جو اس سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتے تھے. پھر پرویز مشرف سے اتنے بیوقوفی والے فیصلوں کی توقع نہیں تھی، لیکن اس نے کر دیے. یہ جب یہاں سے کنٹرول ہوا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں سے وہ کسی کو کبھی کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے. سائنس کی زبان میں اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ. تو جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ سے رکھتے ہیں، فور ہیڈ جو ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پازیٹیو تھنکنگ لائف میں ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں جن لوگوں پہ، ان کو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پازیٹیو راستے پہ ڈال دیتا ہے، ورنہ اگر یہ نیگیٹیو راستے پہ چلا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتی ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، کسب علم ہونا چاہیے، کسب علم کریں، کنکلوژن نکالیں، لاجکس پہ چلیں، میتھ پہ چلیں. یہ دنیا، ستارے، سیارے، چاند، سورج، سب انسان کے ذہن کے آگے مسخر ہو جائیں گے. آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جب آپ سیکھ اور سمجھ جاتے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا. تو کنکلوژن آج ہم یہ نکالا ہے ہم نے کہ 30 بلین سال پہلے انسان جو ہے وہ جانوروں جیسی ذہنیت کا مالک تھا. پھر کوانٹم جمپ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم آدم الاسماء کلھا، پھر اس نے یہ سیکھ لی، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اشرف المخلوقات بنا. اشرف المخلوقات اس علم کی بیس پہ بنا. آج ہم اس علم کو مسلمان بھولے بیٹھے ہیں اور غیر مسلم اس کو ترقی دے چکے ہیں اور اس پہ چڑھ چکے ہیں، اور ہم رہ گئے ہیں پیچھے. علم کے بغیر بنتا نہیں ہے اشرف المخلوقات. سمجھ میں آئی نا؟ ورنہ تو ہم رہ گئے نا وہی. کیوں؟ یہ علم ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ورنہ بندر کے بچے رہ جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں یہ فرمایا ہے، پازیٹیو تھنکنگ سے آؤ گے، پازیٹیو تھنکنگ سے آؤ گے، بچنا چاہو گے تو یہاں سے بچ کے چلے جاؤ گے، ورنہ پھنس جاؤ گے دنیا داری میں. کیوں؟ اور کہ یہ دنیا داری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، اتنی پوری دنیا، سارا ساز و سامان جو ہے وہ ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ ویلیو نہیں رکھتا. کیوں ویلیو نہیں رکھتا؟ کیونکہ جو ابدی زندگی اس کے بعد ہے، جس میں ہم نے جانا ہے، جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں پہ یہاں سے کوئی چیز نہیں جائے گی. اس کے اندر بھی جب گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، بندہ مر جاتا ہے، ہر چیز فانی ہے، یہیں رہ جانی ہے. آگے وہ جائیں گے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کام کریں گے، مخلوق خدا کی بھلائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں سرفراز ضرور کرے گا. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے، اپنے لیے مال بنائیں، اپنے لیے بڑھاتے رہیں، تو یہ کہاں جا کے رکے گا؟